یہ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو۔ اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، سورہ نور میں اللہ نے مرد کس کو قرار دیا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد وہ ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ مرد تو وہ ہے، وہ مرد نہیں ہے جس کا کاروبار اس کو اللہ سے دور کر دے، جس کی دولت اسے دین سے دور کر دے۔ میرے بھائی، دولت کے ساتھ ساتھ اگر دینداری ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ دعا کرو اللہ ایسے دولت مند اور امیروں کو ہمارے سماج میں اور پیدا کر دے۔ تو دنیا پرستی میں ہمیں برباد کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کیا ہے۔ بھائی، بمبئی سے آپ کو واپی جانا ہے، بہترین ہائی وے بنا ہوا ہے، اب آپ اس ہائی وے کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا راستہ پکڑ لیں جو آپ کو لے کے جا رہا ہے پونا کی طرف، تو شاید آپ گھوم گھام کر کے واپی پہنچ جائیں، گجرات پہنچ جائیں، مگر آپ کا ٹائم بہت برباد ہوگا۔ یہ ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے راستوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ہائی وے بنا ہے، ایک بہترین راستہ بنا ہے، تو دنیا کا کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس راستے کو چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے بھی ہمیں ایک ہائی وے دیا ہے، اور وہ کون سا ہائی وے ہے؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جو 24x7 وہ راستہ بالکل کلیئر ہے، وہاں تم کو کبھی اندھیرا نہیں ملے گا۔ میں تم کو وہ شریعت دے کے جا رہا ہوں، میں تم کو وہ دین دے کے جا رہا ہوں جہاں تم کو کبھی اندھیرا نہیں ملے گا، اور اگر اس سے تم ہٹو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہمارا نوجوان، آپ یقین کیجئے اتنے جذبے کے ساتھ یہ تیسری عید منا رہا ہے کہ آپ شاید وہ جذبہ اس کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں دیکھیں گے۔ کروڑوں اس امت کے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس تہوار پر اور اس کام پر۔ ہمارا نوجوان محنت کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، مگر کہاں؟ غلط جگہ اس کی انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ وہ شاہراہ مصطفیٰ سے ہٹ گیا، وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اس لیے اپنی امت کو خبردار کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اور جب اختلاف کا دور آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میری سنت کو اور میرے طریقے کو فالو کرنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفائے راشدین جس طریقے سے میری سنت کو پکڑے رہیں گے تم بھی پکڑے رہیں گے۔ آج ہمارا نوجوان سنت کو چھوڑ کے بدعت کے راستے پہ چلا گیا۔ محرم آیا، الگ بدعت شروع، سفر کا مہینہ آیا، الگ بدعت شروع، ربیع الاول کا مہینہ آیا، تیسری عید شروع، خواجہ صاحب کا مہینہ آیا، مزاروں پہ سجدے شروع، شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ آیا، 11ویں شروع، شعبان کا مہینہ آیا، شب برات شروع۔ ہر مہینے کی کوئی بدعت ہے میرے بھائی، سال کا کیلنڈر بھرا ہے بدعتوں سے۔ شیطان نے اس امت کو بدعتوں میں ڈالا، اور شرابی کو احساس ہے کہ وہ شراب پی کے گناہ کر رہا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے گا۔ چور کو پتا ہے وہ چوری کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، ایک دن توبہ کر لے گا، مگر جو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اور جس کو اس کے امت کے مولویوں نے، شکم پرست مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی ہے۔ کل ایک صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہنے لگے صاحب کوئی دلیل نہیں ہے عید میلاد النبی کی، کوئی دلیل نہیں، ہم مانتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارا عشق ہے، ہمارا پیار ہے، مصطفیٰ سے ہماری محبت ہے، ہم منائیں گے۔ لو بھائی، بات ختم ہو گئی۔ ابھی تک تو دلیل دی جا رہی تھی، اب آج خود قبول کر لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بس عشق ہے۔ تو بھائی صاحب، شریعت عشق کی بنیاد پر نہیں چلتی ہے، شریعت دلیل کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی لاجک اور اپنی خواہش نفس کے مطابق چلے تو دین کا تو تہیا پاچا ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے، سورہ کہف میں اللہ نے اپنے نبی کو ایک نصیحت کی، ایک حکم دیا، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی،
آپ کسی ایسے انسان کی اطاعت مت کیجئے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور جو ہر معاملے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ آج یہ تینوں چیزیں ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے پاس سے جلوس محمدی نکل رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پہ بمبئی کی سڑکیں جام کی جائیں گی، پورے انڈیا میں، پورے ملک میں آج راستے جام کیے جاتے ہیں۔ جس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، آج ہم دوسروں کا ڈی جے بجا بجا کے دوسروں کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی محبت رسول نہیں، یہ شکتی پردرشن ہے، یہ طاقت کا اظہار ہے۔ ارے طاقت کا اظہار ہی کرنا ہے تو نبی کی سنتوں کو اپنا لو، آؤ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، رب کی توحید پر آ جاؤ، اس سے بڑھ کے کوئی طاقت کا کام نہیں ہے۔ غلط چیزوں کے ذریعے طاقت کا پردرشن کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ہم نے خواہشات کی پیروی کو دین کا نام بنا دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، صاحب لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ جواب ہے، رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کو کنارے کر دو بھائی، اب جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ کرے، اور کہ پوچھے بھائی یہ کہاں لکھا ہے، تو میری قسمت میں لکھا ہے۔ بھائی صاحب یہ نبی کا دین نہیں ہے۔ محبت رسول تو اس ابو بکر نے کی تھی کہ جب نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، عمر فاروق جیسا ہوشیار اور سمجھدار اور ذہین انسان کہتا ہے میرے نبی انتقال نہیں کیا ہے، میرے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، میرے نبی زندہ ہیں، باحیات ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 دن کے بعد آئے تھے، میرے نبی بھی آئیں گے اور ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی۔ مگر اس موقع پر ابو بکر صدیق، جن کو عام طور سے مانا جاتا تھا بڑے نرم دل تھے، حضرت عمر کے مقابلے میں ان کا دل بڑا کمزور تھا، ابو بکر صدیق آتے ہیں اور آتے ہیں حضرت عمر سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر مارے غصے کے بیٹھتے نہیں ہیں، سیدھے اماں عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور سامنے اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی باڈی، آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے کہ اے اللہ کے نبی طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں، اور اے میرے نبی اللہ تعالیٰ سب کو ایک موت دیتا ہے، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ 2 موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے۔ ابو بکر صدیق کا کلیجہ دیکھو، نبی کی موت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں جو ہزاروں بار صحابہ نے سنی تھی، مگر صحابہ کہتے ہیں آج ایسا لگ رہا تھا پہلی بار وہ آیت سن رہے ہیں، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ آپ 63 سال کی زندگی گزار کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قد مات، اللہ نے آپ کو موت سے ہمکنار کر دیا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، ہر مسلمان کے دل میں رسول کی محبت ہے، مگر اس محبت کے اظہار میں آپ آزاد نہیں ہیں۔ کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، ایک ویڈیو دیکھا خوبصورت لڑکیوں کو بٹھا کے نمائش کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جس نبی کی بیٹیاں، جس نبی کے گھر کی عورتوں نے کبھی چہرہ اپنا کسی غیر مرد کے سامنے نہیں کھولا، آج اس نبی کی پیدائش کے نام پر، اس نبی کی محبت کے نام پر تم بے حیائی کا ننگا ناچ کھیل رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، اور شرم ان کو آنی چاہیے جو ان چیزوں کو دین کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، دنیا کی مستیوں کے نام پہ، دنیا کی رنگ رلیوں کے نام پہ لوگ ہزاروں غلط کام کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے دین کا ٹائٹل لگایا تو دین تو قرآن و حدیث کا نام ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کا نام دین۔ اور آگے بڑھیے،
ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. کیوں دور ہے؟ یہاں پہ ہمارے یو پی کے گونڈا بستی سدھارتھ نگر کے بہت سارے بھائی لوگ ہیں. میں جاتا ہوں, بمبئی بھی آتا ہوں, ادھر سدھارتھ نگر میں بھی پروگراموں میں جاتا ہوں. سب ماشاءاللہ بڑے پکے توحید والے ہیں, موحدین کا گاؤں ہے. پوچھو صاحب آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ مولوی صاحب دبا کے چلتا ہے, ایک دم چلتا ہے. اتنا چلتا ہے کہ مت پوچھئے. جتنا کوالیفائڈ لڑکا ہے اسی حساب سے بولی لگتی ہے. اچھا یہ جہیز کیوں چل رہا ہے؟ سماج میں رائج ہو گیا ہے. مولوی صاحب نہیں دیں گے, نہیں لیں گے تو سماج میں ناک کٹ جائے گا. بھائی صاحب یہ ناک جس کو بچانے کے لیے آپ نے آج قوم کی کتنی غریب بیٹیوں کا جینا حرام کیا ہے, اللہ کیا اس کا کون حساب دے گا؟ ان غریب بیٹیوں کا باپ کیا کرے گا جس کے پاس مزدوری کرتا ہے, روز کنواں کھودتا ہے, روز پانی پیتا ہے؟ وہ کہاں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرے گا؟ وہ بینک سے لون لے گا, وہ گھر گروی رکھے گا, وہ اپنی کڈنی بیچے گا, وہ کیا کرے گا؟ ہم نے آج ان رسم و رواج کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کے رکھا ہے اور ماشاءاللہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتے صاحب بڑے پکے اہل حدیث. معاف کرنا میرے بھائی, اگر آپ شادی بیاہ کے معاملے میں رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں اور مسجد میں آپ لاکھ سینے پر ہاتھ ماتتے رہیں, لاکھ آپ آمین زور سے بولتے رہیں, لاکھ آپ رفع الیدین کرتے رہیں, آپ اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث وہ ہے جس کی شادی بیاہ میں, جس کے معاملات میں, جس کے لین دین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, جو ہر چیز میں نبی کے طریقے کو فالو کرتا ہو. آپ کب سے لوگوں کو راضی کرنے لگے؟ بھائی لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے, لوگوں کی زبان آپ کبھی بند نہیں کر سکتے. وہ کسی نے کہا نا کہ ارے لوگوں کو کیا خوش کرنا بھائی, جس دن مریں گے نا لوگ مٹی دینے آئیں گے تو مٹی دینے کے ٹائم بولیں گے یار بہت اچھا آدمی تھا. اس کے پہلے تو کسی کی زبان سے بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلتا ہے بہت اچھا آدمی تھا. یہ جملہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. زندگی میں بہت مشکل ہے یہ جملہ کسی کے منہ سے آپ سنیں. تو میرے بھائی ایسے لوگوں کو راضی کر, اللہ کو راضی کرو. حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی کی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ کو خط لکھا. دیکھو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں بمبئی میں آتا ہوں, بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مولوی صاحب آپ کی تقریر بہت سنتے ہیں. اچھا محبت ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب سے سیلفی لیتے ہیں. بھائی سیلفی لینا یہ محبت کی نشانی نہیں. آپ علماء سے رہنمائی لیں, علماء سے دین کے مسائل پوچھیں, علماء کے سامنے اپنی پرابلمز بیان کریں. یہ ہے اصل علماء سے محبت. اب دیکھو حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہیں, نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کو کوئی پرابلم آتی تھی اماں عائشہ سے پوچھتے تھے. حضرت امیر معاویہ خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں اماں عائشہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے, لیکن نصیحت مختصر کیجیے جو مجھے سمجھ میں آ جائے, کوئی آسان سی بات مجھے لکھ کے بھیج دیجیے. اماں عائشہ نے جواب میں خط لکھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, میرے بیٹے معاویہ میں ایک حدیث لکھ کے تم کو بھیج رہی ہوں. میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جس نے اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر دیا, جس کی زندگی کا یہ ٹارگٹ ہو گیا کہ اللہ راضی ہو جائے, لوگ ناراض ہوتے تو ہو جائیں, جس نے یہ ٹارگٹ بنا لیا, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, اللہ اسے کبھی کسی کے در کا محتاج نہیں بنائے گا. اللہ اسے کبھی کسی کے سہارے اور ٹکڑے پر پلنے والا نہیں بنائے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا, اللہ روٹھ جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے بھائی شادی بیاہ کے معاملے میں سنت پر چلنے والے بنو. میری ماں و بہنوں آپ سے کہتا ہوں, شادی بیاہ میں آپ کے ہاتھ میں کمانڈ زیادہ ہوتی ہے, آپ کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں, آپ جلسوں میں جاتی ہیں, تقریریں سنتی ہیں, علماء سے محبت کرتی ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اگر سچ مچ رب کے رسول سے محبت کرتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں, اپنے لڑکے کی شادی میں طے کر لیجئے ہم دیندار بہو لائیں گے, ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے. آپ طے کر لیجئے ہمارا بیٹا جائے گا 4 دوستوں کے ساتھ نکاح پڑھ کے سنت کے مطابق وداعی لے کے چلا آئے گا, کوئی ہمارے یہاں سے بارات نہیں جائے گی, کوئی جہیز. یہ مائیں طے کر لیں, کیا مجال ہے بیٹا اپنی ماں کی بات کاٹا, یہ باپ طے کر لے کیا مجال ہے بیٹا مخالفت کر دے. لیکن آج ہم نے اسٹیٹس بنا دیا, اس لیے آج ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان سمجھ لے ہمارا باپ تو رسم و رواج کو فالو کر رہا ہے, جب باپ کر رہا ہے, جب ماں کر رہی ہے تو ہم بھی اسی کے حساب سے چلیں گے. ہمارا نوجوان اس لیے دین سے دور ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, آج ہمارے نوجوانوں میں
عبادت کا شوق نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں پیسہ کما لیا, بہت دولت ہے, ارے بھائی حج کر لو. ارے مولوی صاحب کہا تو ابھی 40 سال عمر ہے, جب 60 سال کے ہو جائیں گے تب ہم حج کرنے عمرہ کرنے جائیں گے. آج کتنے 60-70 سال والے بیچارے گئے ہیں ویل چیئر لے کر کے کوئی حج کروا رہا ہے. میرے بھائی یہ کیوں کہاں لکھا ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں حج کی طاقت آپ کے پاس ہے اور آپ 20 سال ڈیلے کر دیجئے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ 60 سال تک زندہ رہیں. اور اب تو کورونا کے بعد ہم نے وہ حالات دیکھے ہیں. ابھی بنارس کا ایک نوجوان 25 سال کا 24-25 سال کا نوجوان, 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ, بخار آتا ہے اور بڑا نیک متقی لڑکا تھا, بنارس کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں BHU ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے. ایک دن میں بھی عیادت کرنے کے لیے گیا, حال چال پوچھا, کہا کہ ہاں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا ہوں. ڈاکٹروں کے پاس ساری رپورٹیں نارمل آ رہی ہیں, کوئی یعنی بڑا ہاسپٹل ہے بنارس کا, لیکن ڈاکٹر کوئی علاج نہیں تجویز کر پا رہے ہیں. بخار چڑھا جا رہا ہے, کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر ماں باپ اس کو لے کے میدانتا ہاسپٹل, ہریانہ گروگرام کا بہت بڑا ہاسپٹل, وہاں لے کے گئے. وہاں دنیا بھر کا آپریشن وغیرہ ہوا. الغرض 1 مہینے کے اندر وہ لڑکا بچ نہیں پایا, لاکھوں روپیہ علاج پر خرچ ہوا اور انتقال ہو گیا. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم چھوڑ کے اور اپنی جوان بیوی کو بیوہ چھوڑ کے چلا گیا. کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں, کتنے لوگ اچانک کینسر کی بیماری آ جاتی ہے. میرے بھائی بیماری آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی, بیماری آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی, ایکسیڈنٹ آپ کو بتا کے نہیں ہوگا. یہ زندگی بڑی مختصر ہے میرے بھائی, زندگی کی دیوار کب گر جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کی امانت سمجھو اس زندگی کو, اور اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لو. آج جو کر سکتے ہو کل گارنٹی نہیں ہے کہ آپ وہ کام کر پاؤ گے. میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے, حج کی بڑی خواہش تھی ان کی. ہمارے پاس جب استطاعت ہم بھائیوں کے پاس ہوئی, ہم نے ان کے حج کا فارم بھرا, لیکن اسی سال کورونا لگ گیا. اسی سال حج بند تھا. اس سال اگلے سال پھر یہ تھا کہ حج اس سال بھی منسوخی والا معاملہ تھا, ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا. تو پھر اسی میں والدہ کا انتقال ہو گیا, حسرت لے کے دنیا سے چلی گئی. کتنے ایسی عورتیں ہیں, کتنے ایسے مرد ہیں کہ آج وہ حج کر سکتے ہیں لیکن ٹال رہے. مولوی صاحب لڑکیاں کی شادی کر لیں تب کریں گے, یہ کر لیں تب کریں گے. نہیں میرے بھائی, سارے کام اپنی جگہ ہوں گے. اگر آج حج کی طاقت کر لو, کل کی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے اندر, میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو. عبداللہ بن عمر سے نبی نے صرف ایک بار کہا تھا, عبداللہ بہت اچھا انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, عبداللہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. اتنا جملہ عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں پڑا, بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ بن عمر رات کو بغیر تہجد پڑھے نہیں سوتے تھے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج کتنے نوجوان ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد چھوڑ دو, آج فجر کی نماز میں گنتی کے نوجوان آتے ہیں. میرے نوجوانوں, عبادت کا شوق پیدا کرو. مصعب بن عمیر کو دیکھو, مکے کا فیشنیبل نوجوان ہے, جو بہترین خوشبو لگاتا ہے, بہترین جوتا پہنتا ہے, بہترین کپڑا پہنتا ہے. اسلام لاتا ہے, ماں گھر سے نکال دیتی ہے, باپ جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے, پھٹا پرانا کپڑا پہننے کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن مصعب بن عمیر جو کل تک فیشن کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, آج انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ کو بنا لیا. نبی نے مدینہ بھیجا, جاؤ مصعب, مدینہ کے اندر جا کے تم اسلام کی تبلیغ کرو. ابھی مدینہ میں اسلام کو فالو کرنے والے بس 2-4-5 لوگ ہیں. مصعب بن عمیر جاتے ہیں, نوجوان صحابی ہے, 20-22 سال کی عمر ہے, مدینہ پہنچتے ہیں, اتنی محنت سے تبلیغ کرتے ہیں کہ 1 سال کی مدت میں مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کو پہنچا دیتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ٹیکنیشین ہیں, آپ کے ٹیلنٹ کا, آپ کی صلاحیت کا, آپ کے علم کا, آپ کے مال کا امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس پر کبھی غور کرو. اپنی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ پہنچاؤ, اپنے ٹیلنٹ سے دین کا کوئی کام کرو, اللہ کو راضی کرو, عبادت کا شوق پیدا کرو. اور 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آج بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں, والدین کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں. والدین کے اور ان کے بیچ میں بڑی گیپنگ ہے, اور میں جانتا ہوں یہ مسئلہ ایک طرفہ نہیں ہے, والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے. بہت ساری لڑکیاں ہیں والدین کی نافرمانی اور بغاوت کرتی ہیں. کہیں والدین بڑی ضد سے کام لیتے ہیں. ضد سے کام مت لیجئے, ہٹ دھرمی سے کام مت لیجئے. والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اولاد سے کہوں گا, اپنے والدین کے ساتھ اپنا تعلق محبت والا کرو. یاد رکھو, اگر آپ نے والدین کی آنکھوں میں آنسو آپ لائے تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا, 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دے گا. البغی و عقوق الوالدین, ایک ظلم کی سزا اور ایک
والدین کو ستانے کی سزا۔ اور اسی طریقے سے ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے، ایک بہت بڑی وجہ حلال و حرام کی فکر بھول گیا۔